پاکستان فلم آرکائیو کے دوستوں کی خدمت میں یاسین حمید کا سلام۔ جی دوستو، آج ہم ایک پاکستانی فلم کا ذکر کریں گے۔ جیمز بانڈ ٹائپ کی یہ فلم تھی اور اس کے لیے اس وقت کے جو سب سے بڑے ناول نگار، جاسوسی ناول نگار ابن صفی کے ایک ناول کا انتخاب کیا گیا۔ یہ فلم نمائش کے بعد بدترین ناکامی کا شکار ہوئی۔ پہلی بار سینما کا چہرہ دیکھا اور اس کے بعد آج تک یہ سینماؤں پر ریلیز نہیں ہو سکی، بلکہ اب تو اس کا پرنٹ بھی ناپید ہو چکا ہے۔ ذکر کریں گے ہم ہدایت کار قمر زیدی کی فلم دھماکہ کا۔ جی ہاں دوستو، دھماکہ پاکستان کی ایک ایسی فلم جس کے لیے وقت کے سب سے بڑے جاسوسی ناول نگار ابن صفی کی ایک کہانی کا انتخاب کیا گیا، لیکن اس فلم کے حوالے سے جو سب سے اہم شخصیت ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ محمد حسین تالپور کی ہے۔ نواب شاہ سے ان کا تعلق، لیکن ایک ایسی شخصیت جو اردو ادب میں دلچسپی رکھتی تھی۔ انگریزی ادب سے بھی انہیں بڑا شغف تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ کراچی کے ادبی حلقوں میں بھی مشہور شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ دوستوں کے دوست تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ کوئی اچھا کام کریں۔ انہوں نے انتخاب کیا فلم دھماکہ کے لیے ابن صفی کے ناول کا۔ ان سے ملاقاتیں رہیں، انہیں باقاعدہ اس فلم کی کہانی کے لیے انہوں نے آمادہ کیا اور ایک ناول کا انتخاب کیا جو ان کی نگاہ میں انتہائی دلچسپ تھا۔ لیکن ابن صفی نے اپنے ناول کے مشہور کردار عمران وہ نام فلم اسکرین پر دینے سے انکار کیا۔ پھر عمران کی جگہ دوسرے نام سے فلم کے کردار کو اسی خوبیوں کے ساتھ تخلیق کیا گیا۔ عمران کے ساتھ جو کردار ہوا کرتے تھے انہیں بھی دوسرے ناموں سے اس فلم میں شامل کیا گیا۔ فلم کے مرکزی ہیرو کے طور پر جاوید اقبال نامی ایک ماڈل کو کاسٹ کیا گیا۔ فلم ریویو میں جاوید اقبال کی اداکاری کو پسند نہیں کیا گیا، تاہم کون جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ جاوید اقبال ایک بڑا اداکار بن کر دنیا سے اپنی صلاحیتوں کو منوائے گا۔ جی ہاں دوستو، یہ جاوید اقبال آج کے جاوید شیخ ہیں، جو کہ پاکستانی فلموں کے نامور ہیرو اور آج کریکٹر ایکٹر کے طور پر خود کو اسکرین پر قائم دائم رکھے ہوئے ہیں۔ جاوید شیخ کی یہ پہلی فلم جو کہ بری طرح ناکام رہی اور اس فلم کی ناکامی کے بعد انہیں فلموں میں واپسی کے لیے 10 سال انتظار کرنا پڑا۔ 10 سال بعد جاوید شیخ کی فلم کبھی الوداع نہ کہنا ریلیز ہوئی۔ دھماکہ میں جاوید شیخ کے مقابل اداکارہ شبنم نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ 10 سال بعد جب جاوید شیخ کا کم بیک ہوا، اس وقت بھی ان کی ہیروئن شبنم ہی تھی۔ فلم کا نام تھا کبھی الوداع نہ کہنا۔ یہ گولڈن جوبلی ہٹ فلم تھی۔ اس کے بعد جاوید شیخ نے مڑ کر نہیں دیکھا اور بے پناہ کامیابیاں سلور اسکرین اور ٹی وی اسکرین کے لیے حاصل کی۔ فلم کی کہانی کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ ایک جاسوسی فلم تھی جس میں ایک ایسی کہانی کا انتخاب کیا گیا تھا جسے آج کے پہرائے میں اگر دیکھا جائے تو کچھ سچائیاں نظر آتی ہیں، اور یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے مصنفین نے 50 سال پہلے آج کے واقعات کی نشاندہی کر دی تھی۔ فلم میں بم دھماکے، اغوا برائے تاوان اور اسی نوعیت کے دیگر جرائم کی نشاندہی کی گئی۔ فلم کا مرکزی ہیرو یعنی کہ اداکار جاوید شیخ اس کھوج میں ہوتے ہیں کہ شہر میں ہونے والی بد امنی میں کون ملوث ہے۔ مختلف کردار سامنے آتے ہیں اور سب پر شک کیا جاتا ہے۔ پھر آخر میں ایک ایسے کردار پر جو کہ فلم میں ایک انتہائی معصوم دکھائی دیتا ہے، وہی اس تمام دہشت گردی کے پیچھے اس کا ہاتھ ثابت ہوتا ہے۔ ہدایت کار قمر زیدی نے اس فلم کو اس انداز میں نہیں بنایا جیسا کہ کہانی تقاضا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس فلم کے لیے ہدایت کار اقبال یوسف سے بھی بات ہوئی تھی، جو اس زمانے میں جاسوسی فلمیں بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، لیکن کچھ معاملات تھے جس کی بنا پر قمر زیدی کو فلم میں ہدایت کار کے طور پر رہنا پڑا۔ لال محمد اقبال نے فلم کی موسیقی مرتب کی۔ محمد حسین تالپور جو اس فلم کے فلم ساز بھی ہیں، انہوں نے اس فلم میں مولانا ہپی کے نام سے اداکاری بھی کی، اور یہ فلم اس وقت منظر عام پر آئی جب
پاکستان دو لخت ہوا تھا، یعنی کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، اس فلم کا افتتاح ہوا۔ دھماکہ کے حوالے سے کچھ معلومات۔ دھماکہ کے فلم ساز مولانا ہپی یعنی کہ محمد حسین تالپور تھے، ہدایت کار قمر زیدی، مصنف ابن صفی، نغمہ نگار میر تقی میر، سرور بارہ بنقوی۔ ابن صفی کے علاوہ ولیم شیکسپیئر کے بھی ایک نظم کو اس فلم میں شامل کیا گیا۔ یہ پہلی فلم تھی جس میں انگریزی گیت شامل تھا۔ موسیقی لال محمد اقبال نے ترتیب دی۔ گلوکاروں میں حبیب ولی محمد، رونا لیلا، شہناز بیگم اور سلیم شہزاد شامل تھے، جبکہ تدوین ظہیر مہدی کی تھی۔ فوٹوگرافی رشید چودھری، مدن علی مدن اور شفر مرزا کے تھے۔ اس فلم کے اداکاروں میں جاوید اقبال یعنی کہ جاوید شیخ، رحمان لہری، مولانا ہپی، شائستہ قیصر، قربان جیلانی، عرش منیر اور دیگر شامل تھے۔ پاکستانی سینما کی لیجنڈ اداکارہ شبنم نے اس فلم میں مرکزی کردار ادا کیا۔ پوری فلم کی کہانی انہی کے کردار کے گرد گھومتی ہے۔ لیرک کراچی اس کا مین تھیٹر تھا، جبکہ حیدرآباد میں یہ فلم وینس، کیپری اور چراغ محل میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے حوالے سے بہت سی توقعات وابستہ تھیں، لیکن اس فلم میں بے شمار خامیاں تھیں، مگر جاوید شیخ کی پہلی فلم ہونے کی وجہ سے اس فلم کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اگلی فلم تک کے لیے یاسین حمید کو دیں اجازت۔